ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو ہے بڑا جس طرح سے کہ کوئی شخص اگر ہے جس طرح سے شاہ صاحب نے بیان فرمایا جناب والدین کا ہے ان کے حقوق ہیں، اچھا وہ بھی ہیں، بیوی بچے بھی، وہ والدین کی بھی حقوق نہیں کر رہا، بیوی بچوں کے بھی نہیں کر رہا، وہ جناب ہے باہر کے تمام لوگوں کو جناب دے بھی لائے کر بھی رہا ہے، خیال بھی رکھ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا، لیکن یہ جو ہم نے حقوق العباد کا ٹاپک چھیڑا ہے، شاہ صاحب نے بڑی وضاحت فرمائی، میں اس میں اور تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں حقوق العباد عبد کی جمع ہے، اور عبد ہوتا ہے بندہ جو عاجزی اور انکساری کرتا ہے، تو حقوق اس کے ہیں جو عبد ہے۔ یہاں پہ حقوق انسان نہیں بیان کیا، ناس نہیں بیان کیا، حقوق العباد یعنی جو پہلے بندہ ہوگا، جو جس کے اندر وہ گیٹس ہوں گے کہ اس کے اندر عبدیت ہے، تو تبھی اس کے حقوق ہوں گے۔ یہ بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں۔ اور یہ شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ جب بندہ ہی جب بنتا ہے، عبد ہی جب بنتا ہے جب وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، جو اللہ کے آگے جھکتا ہے، اور ہم عبد ہیں، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے ہم نے حقوق، آپ کے جو اخلاق ہیں ہم نے سب سے بلند کر دی ہیں، اور ہمیں یہ حکم دیا وَقُلْ لِلنَّاسِ حُسْنًا کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اور اس میں اقبال نے کہا تھا عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، یعنی عبد اور ہیں، ہم سب عبد اور ہیں، عبدہو حضور اور ہیں، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار و منتظر۔ ہم تو اللہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف توجہ فرمائے، اور وہاں اللہ کے رسول کی توجہ فرمائے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ معراج کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ منتظر تھا، اور آقا علیہ السلام کو جیسے اپنا شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں فرمائی، لیکن جب محب اور محبوب آپس میں ملاقات کرتے ہیں نا، تو ہمیں نمازوں کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا امت کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ نے کہ جب محب محبوب سے ملتے ہیں تو تبادلہ ہوتا ہے، گفٹس کا، تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، میں نے تمہیں نمازوں کا تحفہ دیا، تم کیا لے کے آئے میری بارگاہ میں؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اللہ سے فرمایا یا اللہ میں تیری بارگاہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ اچھا کیا فرمایا؟ میں تیری بارگاہ میں بندگی لے کے آیا ہوں، عاجزی لے کے آیا ہوں، عبدیت لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی تو متکبر ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ کبیرہ ہے، تیری بارگاہ میں عاجزی سوٹ نہیں کرتی، عاجزی مجھے سوٹ کرتی ہے، میں تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ تو یہ ہے اصل میں، اور میں اس کو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ جتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، یہ سارے میں جو حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اس کے اندر جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ عبادت جو ہے نا وہ ہمہ وقت ہوتی ہے۔ یہ سب مینز ہیں، یہ سارے ذرائع ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ذرائع ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ عبادت یہ نہیں ہے، عبادت یہ ہے کہ ہر وقت ہمہ وقت، جس کو سلطان العارفین نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ہے پڑھایا ہو کہ جو دم بھی، جو سانس بھی اللہ تعالیٰ کے ذہن سے، اللہ تعالیٰ کی سوچ سے خالی ہو، وہ کفر میں گزری ہے۔ تو عبدیت اور عبادت یہ ہے کہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اس لیے حقوق العباد بھی وہ انجام دیتا ہے جس کو حقوق اللہ کی پرواہ ہوتی ہے، اور یہ سارے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں نا، کیونکہ اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں، وہ سارے کے سارے ہمیں حقوق العباد ہی سکھا رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ یہ بات بھی کرنا ضروری ہے کہ اب کوئی شخص جو 5 وقت کی نماز ادا کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی بظاہری طور پر صدقہ، زکوٰۃ سب کچھ کر رہا ہے، اب اس میں ایک تکبر بھی آ گیا، ایک غرور بھی کہ میں تو بڑا نیکوکار ہوں، میں تو سب سے بڑھ کر ہوں۔ تو یہ جو رویہ ہے، یہ جو عاجزی ہے، یہ جو انکساری ہے، یہ جو اخلاق کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ رویہ کیسے درست رکھنا ہے کہ آپ اتنے متکبر نہ ہو جائیں؟ دیکھیے اس میں تو ہر معاملے میں آقا علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا، ہمارے اسوہ حسنہ انہی سے ملے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے اب کیا جیسے ابھی اس میں شعر میں بھی کہا ہے کہ اس کا یہی ترجمہ ہے نا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو وہ آقا علیہ السلام ہے، بے شک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے استغفار